وافر حصہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ سورۃ اللیل کو میں نے آخر سے تلاوت کیا ہے، آخری آیتوں کو، اور اگر اس کو شروع سے پڑھیں تو شروع میں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے دو قسمیں اٹھا کر تیسری آیت میں ارشاد فرمایا ان سعیکم لشتی، کہ اے لوگو تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں، تمہاری کاوشیں جدا جدا ہیں۔ ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی، تم میں سے کوئی تو وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے، مال دیتا ہے، واتقی اور متقی بن جاتا ہے، اور نیکیوں کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ایسے بندے کے لیے ہم آسانی کا راستہ کشادہ کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور تم میں سے کوئی تو وہ ہے کہ جو کیا کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، واستغنیٰ اور مستغنی بنتا ہے، اور نیکیوں کو جھٹلاتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم ایسے لوگوں کے لیے مشکلات کے راستے کشادہ کر دیتے ہیں۔ تمام مفسرین کرام اس پر متفق ہیں کہ جو پہلے تین آیتیں ہیں، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہاں تک مراد جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جو تین آیتیں آگے ہیں تو اس جو بخل کرتا ہے، مستغنی بنتا ہے، جو نیکیوں کو جھٹلاتا ہے، تو ایسے کے لیے ہم مشکلات کے راستے کشادہ کرتے ہیں، تو اس سے مراد کافر ولید بن مغیرہ ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے انہیں مال عطا کیا تو سارا کا سارا مال جو ہے وہ دین اسلام کی خاطر تج کر دیا، دین اسلام کی خاطر خرچ کر دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، وہ غلام جن پر ان کے آقا، ان کے مالک ظلم و ستم کرتے تھے، تو انہوں نے ان غلاموں کو خریدا۔ صرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں، بلال تو ایک عاشق رسول تھے، اور چونکہ اسلام سے منسلک جب ہوئے تو مالک مارتا تھا انہیں، انگارے بھی جسم پر رکھتا تھا، اور ہاتھوں میں میخیں بھی گاڑتا تھا۔ وہ صرف یہی کہتا تھا کہ تم اللہ احد نہیں کہو، ہمارے ان بتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ لیکن اس عاشق صادق کی زبان سے اللہ احد اور محمد الرسول اللہ کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ تو ان کو خریدا، تو ان کو جب خریدا اور بڑی بیش بہا قیمت میں خریدا، تو رب کائنات نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جو خریدا ہے نا، جو بلال کا مالک ہے، ان کو اتنا پیسے دے دیے، ایک بہترین خوبرو جو ہے وہ غلام بھی عوض میں دے دیا، اور پیسے بھی منہ مانگے دے دیے، تو شاید اس کا کوئی احسان تھا اس پر، یا بلال کا احسان تھا ابو بکر پر، کہ ہے تو وہ رنگ کا کالا، ہونٹ بھی موٹے موٹے ہیں، اور شکل و صورت بھی کالی ہے، لیکن کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق نے اتنا زر پیسہ دے کر ان کو خریدا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات کریمہ، جن کو میں نے تلاوت کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى،
یہاں سے لے کر آخر تک رب کائنات نے اپنا مقدس کلام نازل فرمایا۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، چھٹکارا پا گیا دوزخ سے، دوزخ کے جملہ عذاب سے، اللہ کے عتاب سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عقاب سے۔ کون؟ وہ اتقا جو سب سے بڑا متقی ہے۔ یہ اتقا جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اسم تفضیل کا۔ تو اسم تفضیل کے صیغے کے بعد مفضل علیہ آنا چاہیے تھا کہ وہ اتقا کون ہے، کس کس سے وہ زیادہ متقی ہے، کس سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کوئی ایک دو ہوں تو اللہ رب العزت فرمائے فلاں فلاں سے یہ متقی زیادہ پرہیزگار ہے، فلاں فلاں سے پرہیزگار ہے۔ جماعت صحابہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ تمام جماعت صحابہ میں آپ سب سے افضل ہیں، سب سے افضل۔ اور دلیل کیا ہے؟ قرآن کی یہ آیت، اور مقام پر بھی عرض کرتا ہوں کہ رب کائنات نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، ہمارے مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں اس بات پر سب متفق ہیں، وہ تفسیر عرب کی ہو یا عجم کی، وہ تفسیر تہران کی ہو یا ایران کی، اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ اتقا سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ اہل تشیع نے بھی لکھا کہ اس سے مراد جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابوبکر صدیق کے متعلق رب کائنات نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، نار دوزخ سے چھٹکارا پا گیا وہ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اتقا اسم تفضیل، مفضل علیہ بیان نہیں ہوا، اس لیے کہ جماعت صحابہ میں یا انبیاء کرام حضور علیہ السلام کی تمام امت میں کوئی ابو بکر سے بڑھ کر ہو تو قرآن مجید اس کو بیان کرے کہ فلاں فلاں سے افضل ہے اور فلاں فلاں سے نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ اکبر کا کہ اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے اللہ بڑا ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو اس تفضیل کا صیغہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ جو میرے حبیب محمد کا یہ یار ہے نا، یہ یار غار، یہ ابوبکر صدیق، یہ ان کے سارے غلاموں سے اتقا ہے، ان کے سارے غلاموں سے زیادہ متقی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے اپنے مال کو مزکا کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ جب ہم نکالتے ہیں نا تو اس سے مال مزکا ہوتا ہے، اور جو زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مال محفوظ رہتا ہے، تو زکوٰۃ سے مال کھرا ہو جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کتنا زکوٰۃ نکالی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو جو کچھ تھا وہ سب کا سب راہ خدا حضور علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ صحیح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضور نے پوچھا کہ کیا گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ جو مال تھا نا گھر کا اثاثہ وہ سب لا کر آپ کی بارگاہ میں دین اسلام کی فلاح کے لیے حاضر کر دیا ہے، گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے پاس مال کی بڑی فراوانی تھی، تو میں یہ سوچتا تھا کہ ہر موڑ پر ہر قدم پر ابوبکر مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، اس دفعہ تو اتنا مال میں حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا کہ ابوبکر مجھ پر سبقت نہیں لے سکیں گے۔
تو میں نے گھر کا آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا عمر، اے عمر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ سوچ یہ رہا تھا کہ ابو بکر اب اتنا مال پیش نہیں کر سکیں گے، لیکن ابو بکر صدیق شمع رسالت کا وہ عظیم پروانہ ہے، وہ اتنا اتقیٰ ہے، وہ اتنا پرہیزگار ہے، اتنا متقی ہے اور اتنا اولو الفضل ہے کہ گھر کے اندر سبھی کچھ لے کر آ گئے۔ چادریں دو تھیں، ایک چادر زیب تن کر لی، چھوٹی پڑتی تھی، کھجور کے پتوں کے ساتھ ٹانکے لگا لیے، گھر کا دیا سلائی بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے آقا نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابی بکر، اے ابو بکر تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ سیدنا جبریل امین آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی وساطت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس غلام، آپ کے اس یار کو اللہ رب العزت سلام بھیجتا ہے، اور سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ سبھی کچھ تو میرے راستے میں خرچ کر دیا، کیا یہ خرچ کرنے کے بعد دل میں تنگی تو نہیں ہے؟ کیا یہ مجھ رب سے ناراض تو نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق کو حضور نے اللہ کا سلام دیا، اللہ کا پیغام دیا۔ شمع رسالت کے اس عظیم پروانے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں تو سبھی کچھ دے کر یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے رب نے اسے قبول کیا یا رد کر دیا۔ یا رسول اللہ میں کون ہوں کہ رب کے ساتھ ناراض ہوں؟ 3 دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ جملہ دہرایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس فرشتے نے جبریل امین نے پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے محمد آپ ذرا دیکھیے نا اوپر آسمانوں کی طرف دیکھیے، یہ ابو بکر صدیق نے یہ جو ایک لباس پہنا ہے اور اس کو کھجور کے پتوں کے ساتھ ٹانکے لگائے ہیں، یہ لباس اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا ہے کہ رب کائنات نے قدسیان فلک کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ بھی ابو بکر صدیق جیسا لباس پہن کر بیٹھے ہیں۔ تو عالم سماوی کے، عالم نور کے سارے فرشتے، عالم سماوی کے سارے فرشتے، عالم سدرہ کے سارے فرشتے، وہ سارے کے سارے فرشتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا لباس پہن کر بیٹھے ہیں۔ یہ خراب ہو گیا میرا خیال میں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ رب کائنات نے فرمایا نا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دوزخ کی آگ سے چھٹکارا پا گیا وہ جو سب سے بڑا متقی ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال دیا اپنے مال کو مزکہ کرنے کے لیے، صاف ستھرا کرنے کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اس پر کسی کا احسان نہیں تھا۔ کافر کہہ رہے تھے نا کہ شاید بلال کا احسان ہے، اس وجہ سے اتنا زر کثیر دے کر ان کو خریدا، تو فرمایا کہ نہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، من احد، کائنات میں کسی کا بھی ان پر احسان نہ تھا کہ اس نے احسان کا بدلہ چکایا ہو۔ تو یا اللہ یہ مال کیوں دیا؟ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ رب اعلیٰ جو ہے اللہ رب العزت کی ذات، اس کو راضی کرنے کے لیے اس نے مال دیا ہے۔ اس نے سارا مال اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو سنو، اس نے مال اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے تو میں بھی انہیں اپنی رضاعت کا، اپنی راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر رہا ہوں۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، سنو اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے کہ شمع رسالت کے پروانے حضور کے گرد بیٹھے ہیں، یہ مہتاب نبوت درمیان میں ہے،
اور شمع رسالت کے پروانے بیٹھے ہیں سارے صحابہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ تو سبھی خاموش ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی میں نے رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہو؟ جنازے میں شرکت کی. تو سبھی خاموش. اللہ رب العزت کی مشیت سے ابھی کسی نہ اہل بیت اطہار میں نہ صحابہ کرام کی جماعت میں کسی نے اس دن جنازے میں شرکت نہیں کی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ میں نے جنازے میں شرکت کی ہے. پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال کیا تم میں سے کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہے؟ تو سبھی خاموش، کیونکہ کسی نے جو ہے نا وہ یہ کم نہیں کیا تھا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھا سوال کیا، فرمایا تم میں سے کون ہے کہ آج جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سبھی خاموش. اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا مرضی سے، اللہ کی مشیت سے نہ یہ کام اس دن کوئی اہل بیت اطہار کا فرد کر سکا تھا اور نہ صحابہ کرام کی جماعت میں سے کوئی کر سکا تھا. ابو بکر صدیق نے چوتھی مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں نے ابھی مسکین کو کھانا کھلایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق تو کتنا عظیم ہے، میں نے جو بھی سوال کیا سارا تیرے اندر موجود ہے. سن، تیری وجہ سے میرا جو بھی امتی قیامت تک یہ چاروں عمل کرے گا ایک دن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہشت عطا کرے گا، بہشت عطا کرے گا. تو یہ چاروں عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے تو کسی کے دامن میں نہ تھے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام میں سے. اگر دامن میں تھے تو صرف سیدنا ابو بکر صدیق کے دامن میں تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے وہی الفاظ ادا ہونے تھے جو رب کائنات نے اپنے مقدس کلام میں اتقا کے فرمائے کہ ابو بکر سب سے زیادہ متقی ہے. حضور نے بھی وہی فرمایا کہ ابو بکر تو کتنا بڑا پرہیزگار ہے، کتنا بڑا پرہیزگار ہے. ایک اور حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں میں سے 360 نیکیاں وہ ہیں، ان میں سے اگر کوئی کسی کے دامن میں ایک نیکی ہوگی نا تو اس ایک نیکی کے سبب جنت میں چلا جائے گا. 360 نیکیوں میں سے اگر کسی مسلمان مومن کے دامن میں ایک نیکی ہوگی تو اس ایک نیکی سبب وہ جنت میں جائے گا. وہ اتنا بڑی بڑی نیکیاں ہیں، عظیم نیکیاں ہیں 360. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان 360 نیکیوں میں سے کیا کوئی نیکی میرے اندر بھی ہے؟ وہ 360 نیکی جن میں سے اگر ایک نیکی کسی کے دامن میں ہو تو جنت ہی بن جائے، تو ان 360 نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی میرے اندر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلھا فیکا، اے ابو بکر ساری کی ساری 360 نیکیاں تیرے اندر موجود ہے. 360 نیکیاں ساری تیرے اندر موجود ہے. جب جنت میں داخلہ ہوگا نا، حدیث پاک میں آیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان دروازوں کے نام بھی ہیں باب الصلاۃ، نماز پڑھنے والوں کا دروازہ، باب الصدقات، باب الصوم. باب الصوم کا جو نام ہے نا وہ باب الریان ہے، سرابی والا دروازہ. تو جنت کے ہر دروازے کے اوپر ایک نام کنندہ ہے، لکھا ہوا ہے، اور جو کامل نیکی کو شخص کرتا ہوگا وہ اس دروازے سے بلایا جائے گا. پھر وہ دوسرے دروازے سے
جو جس نیکی کے اندر زیادہ ماہر، زیادہ کی ہوگی، اس دروازے سے اس کو آواز دی جائے گی۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش بخت بھی ہوگا کہ جو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر وہ تو ہی ہے، اے ابو بکر وہ تو ہی ہے۔ دیکھیے پہلی حدیث پاک کے اندر وہ 4 سوال جو میرے آقا نے کیے، صحابہ کرام کی جماعت کے اندر کسی کے دامن میں نہ تھے، ابو بکر صدیق کے دامن کے اندر 4 سوال موجود تھے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے فرمایا 360 نیکیاں، ان میں سے اگر ایک نیکی کسی کے دامن میں ہو تو جنتی بن جائے، لیکن ابو بکر صدیق کی وہ عظیم ذات ہے کہ 360 نیکیوں کا مجموعہ ہے، وہ ساری کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیق کے اندر موجود ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جو نمازی ہے نماز کے دروازے سے جائے گا، جو صدقات دیتا ہے غریبوں فقیروں مسکینوں کو وہ اس دروازے سے جائے گا، لیکن ابو بکر صدیق وہ عظیم ذات ہے جن کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا، کہ جنت کے 8 جو بواب ہوں گے وہ بلا رہے ہوں گے ابو بکر آپ اس دروازے سے آ جائیں، اس دروازے سے آ جائیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، ہم تمام کی ماں، آقا علیہ السلام کی محبوبہ، آپ کی زوجہ، ان پر تہمت لگی منافقوں کی طرف سے۔ عبداللہ بن ابی ان کا سرغنہ تھا، تو اس تہمت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے سگے بھانجے تھے جن کا نام ہے مستح، میم سین توحا، مستح۔ اچھا یہ ان کے جو باپ تھا وہ پہلے فوت ہو گیا تھا اور اس کی پرورش ابو بکر صدیق نے کی، مستح کی، اور جب بڑا ہو گیا تو اس کے بعد بھی سید، کیونکہ نادار تھا، غریب تھا، آپ کا بھانجا بھی تھا، تو اس وقت بھی سیدنا ابو بکر صدیق ان کو اخراجات ان کے ادا کرتا تھا، کہ خرچ اخراجات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیتا تھا۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو ان تہمت لگانوں میں تھوڑا سا حصہ غلطی سے مستح کا بھی ہو گیا، وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کے برات کے لیے سورہ نور کے اندر رب کائنات نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں، ام عائشہ صدیقہ کی برات ہو گئی، وہ پاک باز تھیں اور پاک باز رہیں، اللہ رب العزت نے ان کی برات کا اعلان کر دیا۔ اب جب یہ برات کا اعلان ہو گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں مستح کو خرچہ نہیں دوں گا، قسم اٹھا لی کہ میں مستح کا خرچہ اب نہیں دوں گا۔ صاحب ظاہر ہے آپ کی بیٹی ہے، ان پر تہمت لگی ہے، اور تہمت لگانوں میں تھوڑا سا حصہ مستح کا بھی ہے، تو آپ نے قسم اٹھائی۔ اب جب قسم اٹھائی تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کن الفاظ کے ساتھ رب کائنات نے، جیسے اس جو پہلی آیت کریمہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا سب سے زیادہ متقی ابو بکر صدیق کو فرمایا، رب کائنات نے اپنی زبان سے فرمایا۔ تو اس مقام پر جب حضرت ابو بکر صدیق نے مستح پر اخراجات بند کر دیے تو رب کائنات نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 آیت کریمہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، اے بڑے فضل والے قسم نہ اٹھا، اولو الفضل اے بڑی فضیلت والے، فرمایا کہ وہ، بلکہ آگے منکم کے بھی الفاظ ہیں، وہ جو تم میں سے بڑی فضیلت والا ہے وہ قسم نہ اٹھائے، وساتن ہم نے ان کے مال کے اندر بھی وسعت رکھی ہے، ان کو مال عطا کیا ہے،
وہ مال نہ دینے میں، مہاجروں کو، مسکینوں کو، قریبی رشتہ داروں کو مال نہ دینے میں قسم نہ اٹھائے، کیا کرے؟ وَلْيَعْفُوا، معاف کر دے، آخر تک آیت کریمہ ہے۔ لیکن جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میرا کوئی نمازی مجھے علامہ کہے تو اس کا کہنا کچھ اور ہے، کوئی اور آدمی کہے تو کہنا اور ہے، کوئی کسی مدرسے کا کوئی عالم دین کہے تو ان کا کہنا کچھ اور ہے۔ ایک شیخ الحدیث میرے استاد اور میرے مدرسے کے شیخ الحدیث مجھے کہیں تو پھر آپ کہیں گے ہاں اتنا بڑے عالم دین ان کو علامہ کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر مثال سمجھنے کے لیے دی ہے، ابو بکر کی ذات پر قربان ہو جائیں، اس کو اولو الفضل کسی بندے نے نہیں کہا، مخلوق نے نہیں کہا، بلکہ اولو الفضل رب کائنات نے فرمایا ہے۔ اولو الفضل بڑی فضیلت والے، اور اتقا بھی اللہ نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے اتقا فرمایا ہے اور اولو الفضل فرمایا ہے۔ وہ جو فضیلتیں بانٹنے والا ہے نا، وہ جس نے فضیلتیں عطا کی ہیں، جس نے فضیلتیں دی ہیں، اس ذات نے یہ فرمایا ہے کہ اولو الفضل، اے فضیلت والے، فضل والے۔ تو ابو بکر صدیق کی یہ فضیلت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان ہے، حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر ما ایمان امتی لرجح، فرمایا کہ اگر ایمان ابو بکر کو تولا جائے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو آپ کے ایمان کو ترازو میں بھی نہیں رکھتے، ایماندار بھی کہتے ہیں کہ یہ صحابی بھی نہیں ہے۔ رب کائنات کے پیارے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں اگر ایمان ابو بکر کو ایک ترازو میں رکھا جائے، دوسرے ترازو میں میری امت کے تمام لوگوں کے ایمان کو رکھا جائے تو ابو بکر صدیق کا ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ ایک ترازو ہے نا، تو ایک ترازو کے اندر جو ہے نا، ایک طرف ایمان ابو بکر ہے اور دوسرے ترازو کے اندر سب ابو بکر سے نیچے، اس میں عمر فاروق کا ایمان بھی ہے، اس میں عثمان غنی کا ایمان بھی ہے، اس میں مولا علی کا ایمان بھی ہے، اس میں عشرہ مبشرہ بدری صحابہ، یہ سب کا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سب کا ایمان ایک ترازو کے اندر ہے۔ اور بتانے والے کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو رب کائنات نے مخلوق کے مقابلے میں علم کا سمندر عطا کیا ہے، وہ سبھی کا ایمان جانتے ہیں، وہ کرم الہی مسجد کے اندر بیٹھنے والوں کا ایمان بھی جانتے ہیں، وہ عبد الرحمن جامی کا ایمان بھی جانتے ہیں، وہ غوث الاعظم کا ایمان بھی جانتے ہیں، وہ عمر فاروق، عثمان و علی کا ایمان بھی جانتے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں کہ اگر ایک ترازو کے اندر ایمان ابو بکر کو رکھا جائے، دوسرے ترازو میں میری امت کے سارے لوگوں کا ایمان رکھا جائے تو فرمایا ابو بکر کا پلڑا بھاری رہے گا، ابو بکر کا پلڑا بھاری رہے گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان جو ہے وہ اس قدر وزنی ہے کہ ساری امت کا ایمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، ایمان جو ہے یہ بھاری کیوں ہو گیا ہے؟ اس قدر ایمان بھاری کیوں ہو گیا؟ فرمایا یہ جو ایمان ان کا بھاری ہو گیا نا، لا بکثرت الصلاۃ، یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے بھاری نہیں ہوا ہے، لا بکثرت الصدقات، صدقات دینے کی وجہ سے نہیں، کس وجہ سے ہوا ہے؟ فرمایا ان کا ایمان اس وجہ سے بھاری ہوا ہے کہ اس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے۔
ولیکن بکر قلبہ، اس کے قلب کے اندر، دل کے اندر ایک چیز ہے، ولیکن بشیء بکر فی قلبہ، اس کے دل کے اندر ایک چیز ہے، وہ محبت رسول ہے، عشق مصطفیٰ ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو ہے ایمان تمام پر جو ہے بھاری ہو گیا ہے۔